تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یوسف آیات 54 تا 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ جب برادران یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پکڑے گئے تو جھٹ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت جوڑ دی۔ بولے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اس طرح انہوں نے گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی ہے، اور چوری کی یہ خصلت یہ اپنی ماں کی طرف سے لایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان پر اس کا جو قدرتی اثر پڑنا تھا وہ تو پڑا، لیکن وہ اس کو پی گئے، اس لیے کہ اس مرحلے میں ابھی وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے کہ تم بہت ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بازی ہاری گئی تو فوراً خوشامد پر اتر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص سرکاری خطاب عزیز سے جو مصر کے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے لیے مخصوص تھا مخاطب کر کے نہایت لجاجت سے عرض کی کہ حضور، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے اور اس کو رہا کر دیجئے۔ ہم آپ کو ایک نہایت محسن آدمی سمجھتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے احسان سے محروم نہ فرمائیں گے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ وہ یہ نہیں فرماتے کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں گے جس نے ہماری چیز چرائی ہے، بلکہ محتاط الفاظ میں یوں فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ وَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مذکورہ بالا جواب کے بعد وہ ان کی طرف سے تو مایوس ہو گئے کہ وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے سب بھائی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مشورے کے لیے بیٹھے۔ بڑے نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارے باپ نے اللہ کا واسطہ دلا کر تم سے عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے وہ معلوم ہی ہے، تو میں تو یہاں سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ کبیر سے کون سا بھائی مراد ہے، عمر میں بڑا روبیل یا عقل و رائے میں بڑا یہوذا۔ ہمارے نزدیک لفظ کبیر جس طرح بل فعلہ کبیرہم ھذا میں درجہ اور مرتبہ کی بڑائی کے لیے ہے، اسی طرح یہاں بھی درجہ اور مرتبہ کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اگر مجرد عمر کی بڑائی کا اظہار مقصود ہوتا تو اس کے لیے اکبرہم کا لفظ موزوں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر اس سے یہوذا کو مراد لیا جائے تو یہ زیادہ اقرب ہے۔ تورات میں اسی کا نام آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا، غالباً اسی نے اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے ان کو قتل کرنے کے بجائے کسی سر راہ کنویں میں ڈال دینے کا مشورہ دیا کہ کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا، اس طرح ہم اس کے قتل کے گناہ سے بچ جائیں گے اور اس کو ٹھکانے لگانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔
ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون۔ واسأل القریہ میں مضاف محذوف ہے، یعنی واسألوا اہل القریہ۔ یہوذا نے بھائیوں کو یہ مشورہ دیا کہ میں تو یہاں سے کھسکتا نہیں، البتہ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی۔ جو کچھ ہمارے علم میں آیا ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم غیب کے عالم نہیں ہیں۔ ہم جس بستی میں ٹھہرے تھے اس کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے اور جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں اس سے بھی دریافت کر لیجئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ بھائیوں نے اسی مشورے پر عمل کیا اور آ کر باپ کو واقعہ کی رپورٹ دے دی۔ اب آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تاثرات کا ذکر ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ تسویل کے معنی تزبین اور تسہیل کے ہیں۔ سول لہ الشیطان، شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور اس کی نگاہوں میں کھبایا کہ فلاں کام کر گزرے۔ سولت لہ نفسہ کذا، اس کے نفس نے فلاں کام کو اس کے لیے آسان بنا دیا اور اس کی نگاہوں میں کھبا دیا۔ فصبر جمیل، نکرہ موصوف یہاں مبتدا کے محل میں ہے اور خبر اس کی محذوف ہے، یعنی صبر جمیل ہی اس حالت میں اولا اور اختیار کے لائق ہے۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جو اظہار غم کے اوچھے طریقوں سے پاک ہو۔ واویلا اور ماتم اور سرکوبی کے بعد تو سب ہی صبر کر لیتے ہیں۔ صبر جمیل ان لوگوں کے صبر کو کہتے ہیں جو غم کو اس طرح برداشت کرتے ہیں کہ نہ ان کی زبان کسی حرف شکایت سے آلودہ ہوتی ہے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں سے کسی خلاف وقار حرکت کا صدور ہوتا ہے۔ قالا کا ظاہر مفہوم تو اگرچہ یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بیٹوں کو خطاب کر کے فرمائی ہو، لیکن یہ لفظ چونکہ دل میں کہنے کے لیے بھی آتا ہے، اس وجہ سے میرا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی زبانی یہ غم انگیز خبر سن کر یہ بات ان کو خطاب کر کے نہیں بلکہ اپنے دل میں کہی کہ سب تمہارے اپنے نفس کا گھڑا ہوا افسانہ ہے، جو صبر جمیل ہی اولا اور احق ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ ساتھ ہی ان کے قلب روشن میں یہ امید بڑے زوروں سے ابھری کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس جمع کر دے۔ علیم و حکیم تو وہی ہے، جس طرح اس کی شدت بارش کی امید کو بڑھاتی ہے، اسی طرح آزمائش کی شدت اللہ کی رحمت کی امید کو غذا اور قوت بخشتی ہے۔ خاصان خدا اس رمز سے آگاہ ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے تو وہ منتظر ہو جاتے ہیں کہ اب فتح باب میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد وہ بنیامین اور یہوذا سے بھی محروم ہو گئے تو انہیں دفعتاً یہ روشنی نظر آئی کہ اب انشاءاللہ سب کے جمع ہو جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کیسے ہوگی، تو اس کیسے کا جواب صرف اسی کے پاس ہے جو تمام علم و حکمت کا مالک ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اسی علیم و حکیم پر بھروسہ رکھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ یعنی اس حادثہ کے بعد بیٹوں سے آزردہ اور الگ ہو کر وہ گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس تازہ حادثہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو مزید شدت سے تازہ کر دیا، اور اس شدت غم میں ان کی زبان سے ہائے یوسف کے الفاظ بے ساختہ نکل گئے۔ شدت غم اور کثرت گریہ سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور ہر وقت سینہ میں غم دبائے رکھنے کے سبب سے وہ گھٹے رہنے لگے۔ یہ واضح رہے کہ یہ ساری حالتیں ان کی انتہائی غم و الم کی بیان ہو رہی ہیں، جس میں معاملہ تمام تر ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا۔ اس حقیقت کا انہوں نے اظہار بھی فرمایا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔
میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ ہی کے آگے کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اپنے غم و الم کا اظہار اپنے رب کے آگے نہ صرف یہ کہ کوئی بری بات نہیں بلکہ نہایت اچھی بات ہے۔ اس غم و الم کا باعث یاس نہیں بلکہ امید ہوتی ہے۔ بندہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جتنا ہی اپنے رب کے آگے روئے گا اتنا ہی اس کا رونا اس کی رحمت کو جوش میں لائے گا۔ رونا دھونا وہ ممنوع ہے جو دوسروں کے آگے ہو، جو امید کے بجائے یاس کا مظہر ہو، اور جس میں انسان اپنی بے صبری کا اظہار اس طرح کرے جس سے ایمان اور توکل کا وقار مجروح ہو۔ یہ بات کچھ عجیب نہیں ہے کہ اس تازہ حادثہ نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے غم کو ہرا کیا۔ اول تو بنیامین کے حادثے کی نوعیت وہ نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حادثے کی تھی۔ ثانیاً حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو دل بستگی تھی وہ صرف بیٹے ہونے کے سبب سے نہیں بلکہ اس میں اصلی دخل ان کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کو تھا جن کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ وہ اپنے تمام بھائیوں کے محسود بن گئے، اور بالآخر اسی کے نتیجے میں بھائیوں کے ہاتھوں انہیں نہایت زہرہ گداز آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ غم و الم کی شدت اور رونے دھونے سے آنکھوں کا سفید ہو جانا کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت ہے۔ غم اور گریہ سے پلکوں اور پتلیوں کی سیاہی بھی متاثر ہوتی ہے اور آنکھوں کے سرخ ڈورے بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لفظ کظیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کے لیے ہے کہ ہر وقت غم کو سینہ میں دبائے رکھنے کے سبب سے وہ گھٹے گھٹے سے رہتے۔ یا اسفا میں آخر کا الف یائے اضافت کا قائم مقام ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالقین۔ تاللہ عربی میں واو کی طرح تے بھی قسم کے لیے آتا ہے۔ تفتأ لا تزالو کے معنی میں ہے۔ حردا اس شخص کو کہتے ہیں جو ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اور اسکار رفتہ ہو کے رہ جائے۔ سعادت مند بیٹوں نے یہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد باپ کو نصیحت کرنی شروع کی کہ خدا کی قسم آپ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ اسکار رفتہ ہو کر رہ جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں۔ یہ ملحوظ رہے کہ اس نصیحت کا انداز اگرچہ بظاہر ہمدردانہ ہے لیکن درپردہ اس کے اندر بھی ان کا وہی جذبہ حسد کار فرما ہے جو ان کے ان تمام اقدامات کا باعث ہوا جو اوپر مذکور ہوئے۔ انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس توقع پر ٹھکانے لگایا کہ اس کے بعد باپ کی ساری توجہ ان پر مذکور ہو کے رہے گی، لیکن اب ان کو نظر آیا کہ ان کی اس سعی نامراد کا نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ اب تک باپ کی توجہ اور نظر التفات کا کوئی گوشہ ان کو حاصل تھا تو اب وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا کہ گوشہ تنہائی میں یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روئے اور اپنے رب سے استغاثہ اور فریاد کریں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بثا کا بالکل ٹھیک ترجمہ پریشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میرے اس غم و الم پر مجھے ملامت نہ کرو، میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کر رہا۔ رونا دھونا وہ برا ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے آگے ہو۔ اگر بندہ رب ہی کے آگے روتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ یہ بھی عبادت ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ میں یہ کوئی بے سود کام کر رہا ہوں۔ خدا کے معاملے میں تمہارا تجربہ اور ہے، میرا تجربہ کچھ اور ہے۔ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم آشنا نہیں، تو مجھے میرے حال پر چھوڑو، میں اب رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے سامنے اپنے دل کا یہ راز کھول دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے باب میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، تو صاف لفظوں میں ان سے نہایت پیار کے الفاظ اور انداز میں یہ بھی کہہ دیا کہ اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ اور خدا کی مشکل کشائی اور اس کی تائید و رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی تائید و رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جی جان کی بازی لگا کر یہ کام کرو گے تو رحمت الہی کا ایک ہی جھونکا تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ درن اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بھوک اور قحط وغیرہ کے سبب سے پہنچتی ہے۔ بضاعۃ مزجاۃ، ایسی پونجی جس کو کوئی قبول نہ کرے، حقیر، غیر مطلوب۔ اس لفظ کے استعمال سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے نقد کے بجائے کوئی ایسی جنس لے کر گئے تھے جس کی کوئی خاص مانگ نہیں تھی۔ یہ اندازہ تو یہاں سے نہیں ہوتا کہ باپ کی اپیل کا ان پر کیا اثر پڑا، لیکن غلہ کی ضرورت نے انہیں پھر مصر جانے پر مجبور کیا۔ وہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو انہوں نے بڑی رقت انگیز انداز میں اپنی خستہ حالی اور پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سرکاری خطاب عزیز سے مخاطب کر کے بولے کہ حضور، ہم اور ہمارے اہل و عیال قحط کے سبب سے سخت تکلیف میں ہیں۔ ہم اب کے پونجی بھی نہایت حقیر ہی لائے ہیں، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ غلہ بھی ہمیں پورا پورا دیجیے اور مزید برآں ہمیں صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی اور شریف بھائی تھے۔ بھائیوں کی اس بدحالی اور پریشانی اور ان کی اس لجاجت آمیز درخواست، بالخصوص درخواست صدقہ، نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ یہ بڑے تنتنا کے لوگ تھے، لیکن اب حالات نے اس طرح ان کے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے کہ صدقہ کے لیے درخواست کرنے میں بھی انہیں عار نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس صورتحال سے اس درجے متاثر ہوئے کہ بیگانگی کا جو پردہ ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان اب تک حائل تھا، اس کو مزید برقرار رکھنا انہوں نے مناسب نہیں خیال کیا۔ فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت کے زمانے میں جو کچھ کر چکے ہو، کچھ تمہیں یاد ہے؟ لفظ جہل یہاں برے جذبات سے مغلوبیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی تشریح ایک سے زائد مقامات میں ہم کر چکے ہیں۔ قالوا أئنك لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے لفظ یوسف نکلنا تھا کہ یہ لوگ بول پڑے کہ اچھا، آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کے اس فکرے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کی ملاقاتوں میں بھی چہرے، انداز، اطوار سے انہیں یہ بات کھٹکتی رہی تھی کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں ہیں۔ لیکن کنعان کے اس کنویں میں جس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا، اور اس تخت حکومت میں جس پر حضرت یوسف علیہ السلام اب فروکش تھے، اتنا بودھ تھا کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی نگاہ صرف ظواہر تک محدود رہتی ہے، وہ قدرت الہی اور رحمت ربانی کے ان عجائب کا تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب جب ان کا ذہن اس طرف گیا کہ ان میں بہت سی جھلکیاں یوسف علیہ السلام کی ہیں، تو اس کو وہ محض واہمہ کی کرشمہ سازی سمجھ کر دل سے نکالتے رہے۔ لیکن اب جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مذکورہ بالا فقرہ کانوں میں پڑا تو وہ پکار اٹھے کہ اچھا، آپ یوسف ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس پر خوبی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں،
تو اللہ ایسے خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں بھی ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا پورا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہی حقیقت اس ساری سرگزشت کی روح ہے، اور ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ اسی کو اس سورہ کے عمود کی حیثیت حاصل ہے۔ احسان کا لفظ یہاں تقویٰ اور صبر کی بنیادی شرط کی حیثیت سے مذکور ہوا ہے، یعنی عند اللہ مقبول تقویٰ اور صبر وہ ہے جن کے اندر احسان کی روح ہو، یعنی بندہ اس طرح تقویٰ اور صبر کا حق ادا کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین رکھے کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا تو بہرحال اس کو دیکھ رہا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ ایثار کے معنی ترجیح اور فضیلت دینے کے ہیں۔ اس مرحلہ میں آ کر انہوں نے خدا کی قسم کھا کر اقرار کیا کہ بے شک خدا نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم غلطی پر تھے، یعنی ہم نے اس غم و غصہ میں یہ سارے پاپڑ بیلے کہ ہمارے باپ ہمارے مقابل میں کیوں آپ کو خاص مہر و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر کھلی ہوئی فضیلت دے کر ہم پر ہماری غلطی واضح فرما دی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو جو فضیلت حاصل ہوئی آپ اس کے سزاوار تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہم اس میں غلطی پر تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تثریب کے معنی کسی کو اس کے کسی قابل ملامت فعل پر ملامت کرنے کے ہیں۔ اگر سچے احساس ندامت کے ساتھ کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو ایک کریم بن کریم اس کو معافی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی معافی کی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تمام مہربانیوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ محسوس فرما لیا کہ یہ لوگ سچے دل سے اپنی غلطی کے معترف ہیں تو انہوں نے نہایت فیاضی سے ان کو معاف کر دیا کہ اب آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور خدا کے ہاں بھی ان کو معافی کی امید دلائی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش کے ان سرغنوں کو خطاب کر کے فرمائے جو برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سرگرم رہے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ اب تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ جس ضعف بصارت کا سبب الم اور غم اور گریہ زاری ہو، جیسا کہ آیت 84 میں گزر چکا ہے، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو نہ صرف اس سارے غم و الم کو دھو کر صاف کر دے بلکہ اس کی لائی ہوئی خوشی رگ رگ میں ایک حیات تازہ دوڑا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کے ذریعے سے باپ کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا کہ اس کو لے جاؤ، میرے باپ کے منہ پر اس کو ڈال دینا، اس سے اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا غم بھی پیراہن یوسف ہی کی شکل میں آیا تھا، جبکہ بھائیوں نے اس پر خون لگا کر بوڑھے باپ کے سامنے پیش کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی پیراہن یوسف علیہ السلام ہی کی شکل میں نمودار ہونے والی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم سے لمس کیا ہوا کرتا ہی اپنی نشانی کے طور پر کیوں بھیجا، اور کرتے میں یہ اثر کہاں سے آیا کہ اس سے بصارت عود کر آئے؟ یہ سوالات نہ ہر شخص کے حل کرنے کے ہیں اور نہ اس کا حل ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق جذبات سے ہے، اور جذبات بھی ایسے عالی مقام لوگوں کے کہ ایک طرف حضرت یعقوب
علیہ السلام ہیں، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہم عامی اس طرح کے معاملات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچے جذبات کی تاثیر و تاثر کے کرشمے ایسی حیرت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل ان کی توجیہ سے بالکل قاصر رہ جاتی ہے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اپنے اہل و عیال سمیت سب یہاں آ جاؤ۔ والدین کا ذکر غایت و وضاحت کی وجہ سے حذف ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصود تو انہی کو بلانا تھا، بقیہ سارے تو ان کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے۔ لما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ فصلہ فصولاً کے معنی میں کسی جگہ سے چلنے اور نکلنے کے ہیں، اور تفنید کے معنی ہے کسی کو خرف اور بے وقوف سمجھ کر اس کی رائے اور بات کو بے وزن اور غلط قرار دینا۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گرد و پیش والوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے خبتی نہ قرار دو تو میں یہ کہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ شدت توجہ عام حالات میں بھی آدمی کے حواس کی قوت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ یہاں تو معاملہ بھی خاص نوعیت کا ہے، اور قوت حاسبہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر کی ہے۔ اس وجہ سے اس بات پر ذرا تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی دور سے پیرہن یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ انبیاء کے حواس کو اپنے حواس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اس پر سننے والوں نے وہی کہا جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا۔ وہ بولے کہ آپ اب تک اپنے اسی خبث میں مبتلا ہیں جس میں پہلے مبتلا تھے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ فلما ان جاء البشیر میں ان سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، یعنی یہ بات واقع ہوئی کہ خوشخبری دینے والا پہنچا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ خدا کی طرف سے وہ باتیں میں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ اس بات کا حوالہ ہے جو پیچھے آیت 86 میں گزر چکی ہے۔ جو بات انہوں نے فرمائی تھی وہ واقعہ کی شکل میں ظہور میں آ گئی، تو انہوں نے اس پر اظہار مسرت بھی کیا اور بیٹوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ وہ صرف ظاہر کے غلام بن کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس ظاہر کے اندر خدا کے مخفی ہاتھوں کی جو کار فرمائیاں ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں۔ اس کے بغیر خدا پر ایمان و توکل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بیٹوں کو اپنی نادانیوں کا احساس ہوا، اور انہوں نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا جس کا ذکر آیت 91 میں گزر چکا ہے، اسی طرح باپ کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ استدعا قبول فرمائی اور ان سے وعدہ کیا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کروں گا۔ سوفا کا لفظ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ خاص وقت میں دعا کا وعدہ فرمایا، یہ کہہ کر ان کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی کہ جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کا دل اگر خود اپنے گناہوں پر پشیمان ہو تو اس کو صالحین سے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے، اور اس کے حق میں صالحین کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یوں تو بندہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے، لیکن خاص اہتمام، خاص وقت اور خاص جگہ بھی اس کی قبولیت کے معاملے میں ایک مؤثر چیز ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ یہاں کرینہ کی موجودگی کے سبب سے اتنی بات محذوف ہے کہ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے والدین اور اہل عیال سمیت مصر پہنچے۔ مصر پہنچ کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور ان سب لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، خیر مقدم کا جملہ ہے، یعنی مصر میں داخل ہو جائیے۔ یہ داخلہ انشاءاللہ امن و اطمینان کا موجب ہوگا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور اس شان سے ان لوگوں کو شہر میں لائے کہ ایک جشن کی صورت پیدا ہو گئی۔ ابویہ کا لفظ یہاں علی سبیل التغلیب استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرورش سوتیلی ماں نے کی تھی جو ان کی حقیقی خالہ بھی تھیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ عرش سے مراد یہاں تخت شاہی نہیں بلکہ وہ تخت ہے جس پر حضرت یوسف علیہ السلام فصل مقدمات وغیرہ کے لیے فروکش ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں وزراء اور اعلیٰ حکام تخت ہی پر بیٹھتے تھے۔ خر یخر کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف گرنے اور سجود کے معنی فرما بردانہ جھکنے کے ہیں۔ پیشانی زمین پر ٹیکنا اس کے لیے لازم نہیں بلکہ یہ اس کی تکمیلی صورت ہے۔ جب اس کے ساتھ خرہ کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی بے اختیارانہ جھک پڑنے کے ہوں گے۔ عام اس سے کہ یہ جھک پڑنا صرف جھک پڑنے کی حد تک ہو یا پیشانی زمین پر ٹیک دینے کی حد تک۔ جس عہد میں یہ واقعہ ہے، تورات وغیرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بڑوں کی تعظیم کے لیے یہ طریقہ معروف رہا ہے، لیکن اس کی صورت زمین پر پیشانی ٹیک دینے کی نہیں بلکہ جھک پڑنے کی تھی، اور اگر کوئی شخص اس سجود سے اصطلاحی سجدہ ہی مراد لے جب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سجدہ بجائے خود شرک نہیں بلکہ شرک کے اشباہ و قوالب میں سے ہے، اور یہ اشباہ و قوالب حتمی طور پر آخری اور کامل دین یعنی اسلام میں حرام ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تعظیماً تخت پر جگہ دی، بقیہ لوگ حسب دستور عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نمودار ہوئے اور قاعدے کے مطابق ان کے خدم و حشم ان کی تعظیم کے لیے جھکے تو ماحول سے متاثر ہو کر یہ لوگ بھی بے اختیارانہ ان کی تعظیم کے لیے جھک پڑے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا۔ ابتی میں تے یا کی قائم مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنا وہ خواب یاد آ گیا جو انہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے والد ماجد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل سے رہائی اور ایک مدت کی جدائی کے بعد ماں باپ اور بھائیوں کی یکجائی پر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یعنی میرا رب جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے علم اور اپنی حکمت سے ایسی باریک راہیں نکال دیتا ہے کہ اس کا سا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوری سرگزشت اس حقیقت کی ایک عظیم شہادت ہے۔
ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل یہ منظر دیکھ کر خدا کی حمد و سپاس میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حکومت بھی تو ہی نے عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو ہی نے بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز اور مددگار تو ہی ہے۔ مجھے اسلام پر وفات دینا اور مجھے صالحین کے زمرے میں داخل کرنا۔